صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالۃ الحقوق کی سیریز میں آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے صدقے کے حق کے بارے میں کہ خداوند عالم نے صدقہ و خیرات کا بھی کچھ حق رکھا ہے. اس کے متعلق کیا رہنمائی کی گئی ہے اس کو پیش کروں آپ کے سامنے کہ صدقے کا حق کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند عالم نے اس کے متعلق وضاحت کی کہ صدقے کا حق تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمہارے پروردگار کے پاس تمہارا ذخیرہ اور امانت ہے کہ جس کے لیے گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب تمہیں یہ معلوم ہو گیا تو جو صدقہ تم خفیہ طور پر دو گے اس سے تم اس صدقے کی بنسبت زیادہ مطمئن ہوگے جو تم کھلم کھلا دیتے ہو. تمہارے شایع نشان یہی ہے کہ جو تم نے آشکار طور پر کیا ہے اب اسے چھپا کر انجام دو. بہرحال تم اس صورت صدقہ دو کہ اسے کان سنیں اور نہ آنکھ دیکھیں بلکہ سربستہ طور پر دو. تمہیں اس پر یہ اعتماد ہے کہ وہ تمہاری طرف پلٹ آئے گا. اس شخص کی مانند نہ ہو جاؤ جو صدقے کے واپس لوٹنے پر اعتماد نہیں رکھتا ہے. پھر اپنے صدقے کے ذریعے کسی پر احسان نہ جتاؤ کیونکہ وہ تمہارا ہی ہے. اگر اس پر احسان جتاؤ گے تو تم محفوظ نہیں رہو گے بلکہ اسی بدحالی میں مبتلا ہوگے جس میں وہ شخص مبتلا ہے جس پر تم نے احسان جتایا ہے، کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے یہ نہیں چاہا کہ وہ مال تمہارا رہے. اگر تم یہ چاہتے کہ وہ تمہارے لیے باقی رہے تو کسی پر احسان نہ جتاتے. طاقت صرف خدا کی ہی ہے. بے شک پروردگار عالم نے صدقے کے حق کے متعلق وضاحت کر دی ہے. یقیناً اس میں بہت سی تمام تر باتیں قابل توجہ ہیں، قابل غور ہیں کہ بعض اوقات ہم صدقہ و خیرات دے کر کے متکبر ہونے لگتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی مالیت موجود ہے کہ ہم صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں. بعض اوقات صدقے کو دے کر کے احسان جتانا انسان شروع کرتا ہے تو یہ بھی صدقے کو ضائع و برباد کر دیتی ہے، کیونکہ اگر انسان نے صدقہ دے کر احسان جتایا ہے تو اس صدقے کا فائدہ اسے نہیں ملنے والا. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اس بات پر زیادہ زور دیا گیا ہے. دین اسلام نے اس بات کی طرف زیادہ انسان کو متوجہ کیا ہے کہ اگر صدقہ دو، کسی پر احسان کرو، کسی کے کام آؤ تو اسے مخفی طور پر چھپا کر کے دو، کیونکہ جو صدقہ ظاہراً دکھا کر دیا جاتا ہے اس کی نسبت جو چھپا کر صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے. کیونکہ بعض اوقات یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر صدقہ و خیرات جتا کر یا کسی کے سامنے ظاہر کر کے دیا جاتا ہے تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسان ریاکاری یا تکبر اس کے اندر پیدا ہو سکتا ہے. لیکن جب صدقہ مخفی طور پر چھپا کر انسان دیتا ہے تو یقیناً اس کا فائدہ اسے بے حد ملتا ہے اور یہ اس کے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے. تو جب وہ پروردگار عالم کے ساتھ اپنے اس معاملے کو طے کرتا ہے تو یقیناً خداوند عالم اس کا بہترین اجر و ثواب، بہترین جزا اس انسان کو عطا فرماتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے صدقے کے حق کے بارے میں 3 اہم مطالب کی طرف اشارہ فرمایا ہے. پہلی چیز کہ صدقہ محفوظ شدہ ذخیرہ ہے، وہ نابود ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ کبھی کبھی یہ ذہن میں آتا ہے کہ صدقہ و خیرات ایک مرتبہ دے دیا تو بس اس کا ثواب ختم ہو گیا. نہیں، بلکہ اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ محفوظ شدہ ذخیرہ ہے. جب انسان کچھ صدقہ و خیرات کرتا ہے اس وقت بھی اور یقیناً پروردگار عالم کی طرف سے اس کی جزا کے طور پر ایک ذخیرہ محفوظ ہو جاتا ہے جو اس انسان کو اس دنیا میں بھی خدا اور آخرت میں یقیناً عطا فرماتا ہے. دوسری چیز امام فرماتے ہیں کہ پوشیدہ طور پر دیا جانے والا صدقہ آشکار طور پر دیے جانے والے صدقے سے اہم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی کہ ظاہر کر دینے والا صدقہ اس میں ریا و تکبر کا جو ہے شامل ہو سکتی ہیں یہ چیزیں، لیکن اگر چھپا کر صدقہ و خیرات کیا جائے تو اس کا فائدہ کہیں زیادہ ہے.
تیسری چیز کہ صدقے کے ساتھ احسان نہ ہو کہ احسان سے صدقے کا اثر ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ احسان نہ جتائے کہ ہم نے آپ کی مدد کیا، ہم نے اس طرح سے ان کو فلاں کو صدقہ دیا۔ جب اس بات کو جتایا گیا یا احسان سمجھ کر کے اس چیز کو انجام دیا گیا تو صدقے کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی عمل ہو، جو بھی اعمال ہم انجام دیں، جس کام کو بھی انجام دیں، اس کا پورا پورا ثواب ہمیں ملے اور وہ خدا کی بارگاہ میں وہ ہمارا عمل قبول ہو جائے۔ تو اگر صدقہ و خیرات بھی دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں ہمارا صدقہ قبول بھی ہو، اور ساتھ ساتھ اس صدقے کی برکت سے خداوند عالم نہ جانے کتنی مشکلات، پریشانی، مصیبتوں اور تکلیفوں کا خاتمہ کرتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، یہاں تک کہ ناگہانی موت وغیرہ کا بھی معاملہ خداوند عالم صدقے کی وجہ سے ٹال دیا کرتا ہے۔ تو جب ان تمام فوائد کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کا بھی خیال رکھے، صدقہ چھپا کر دے تاکہ اس کا پورا فائدہ اس انسان کو ملے۔ بے شک صدقے کے متعلق کئی واقعات تاریخ میں وارد ہوئے ہیں کہ جب انسان کچھ بھی ایک درہم بھی، ایک روپے بھی خدا کی راہ میں خیرات کرتا ہے، خداوند عالم اس کی جزا اسے ضرور عطا کرتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایک واقعہ تاریخ میں موجود ہے، بہت سے واقعات موجود ہیں، متعدد ہیں صدقے کے ضمن میں جو وارد ہوئے ہیں، لیکن میں ایک کا ذکر کر دوں کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی۔ یہ قحط سالی کا زمانہ ہے کہ قحط پڑا ہوا ہے، اور جب قحط ہے، سوکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان دانے دانے کا محتاج ہو رہا ہے۔ ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک ہی روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اب یہ بات ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان جب بھوکا ہو تو ایک لقمہ بھی کتنا معنی رکھتا ہے، اور وہ بھی ایسے عالم میں کہ جب قحط ہے کہ انسان دانے کے لیے محتاج ہے، کہیں پر دانہ اگ نہیں رہا ہے، بارش ہو نہیں رہی ہے اور سوکھا پڑا ہوا ہے، تو ایسے میں ایک روٹی، ایک لقمہ بھی انسان کے لیے بہت معنی رکھتا ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ایک بنی اسرائیل میں ایک عورت ہے، ایک خاتون تھی، اس کے پاس روٹی کا ایک لقمہ تھا۔ وہ چاہتی ہے کہ اس لقمے کو کھا لے کہ ایک سائل نے آواز دی میں بھوکا ہوں۔ اب اس کی بات سن کر، اس کی صدا کو سن کر کے اس عورت نے وہ لقمہ اس سائل کو دے دیا اور خود ایسے ہی رہ گئی، بھوکے رہ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک شور اٹھا کہ اس کا بیٹا جو جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا تھا، اس پر بھیڑیے نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ عورت جو کہ ایک ماں ہے، اپنے بچے کے لیے روتی پیٹتی ہوئی دوڑی ہے۔ ایک مرتبہ جب دیکھتی ہے تو کیا پاتی ہے کہ اس کا وہ بیٹا بھیڑیے کے حملے سے محفوظ رہا اور صحیح و سالم اس کے سامنے موجود ہے، کیونکہ خداوند عالم کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ جب اس نے وہ لقمہ اس فقیر کو دیا، اللہ نے جبرائیل امین کو حکم دیا اور جبرائیل امین چلے اور اس بھیڑیے سے اس کے بیٹے کی حفاظت فرمائی۔ اب جب اس کے بچے کو اس نے دیکھا ہے، ماں نے ایک مرتبہ خوش ہو گئی۔ جناب جبرائیل امین نے اس عورت سے فرمایا کیا لقمے کے عوض لقمے سے راضی ہو؟ یعنی ظاہر سی بات ہے، اس نے جو لقمہ دیا تھا، اللہ نے اس لقمے کے بدلے میں اس کے بچے کو بھیڑیے کا لقمہ بننے سے بچا لیا۔ تو بے شک پروردگار عالم بہت ہی رحمان و رحیم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے راستے بتائے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنی مشکلات، اپنی مصیبتوں سے باہر نہ صرف باہر نکل سکتے ہیں بلکہ ان مشکلات کو دور بھی اپنے آپ سے کر سکتے ہیں۔ اور یہ بہترین راستہ ایک صدقہ بھی ہے کہ صدقے کے ذریعے انسان بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں صحیح طریقے سے صدقہ دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔